السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک چور کا جو ابدال بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی پیر نہیں ملا تھا، اور اب یہ شخص 60 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی، اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس آدمی کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا کرتا تھا۔ اگر کوئی پیر صاحب 99% تک بھی پرفیکٹ ہوتے، بلکہ ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اگر ان کی کوئی بھی 1% بات بھی اس شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں، یہ صحیح پیر نہیں ہے اور یہ پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دایاں پیر کی بجائے بائیں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا تھا کہ نہیں، یہ تو پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اس شخص کی عادت تھی کہ انسان کے اندر کمیاں ڈھونڈتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر بنا پیر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا، اور بڑے بزرگ کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا کہ چل ہٹ، مجھے تانے دیتی ہے، جب تک مجھے کوئی صحیح پیر نہیں ملے گا میں مرید نہیں بنوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ پھٹ سے جاگ اٹھا۔ اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی نے بالکل پتے کی ہے، زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ وہ اس خیال میں گم تھا اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر کے ہی اسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ رات کا جب تیسرا پہر لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور بہت عیب تلاش کیے اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو، اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا، اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی اس کو میں اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ یہ وہ اپنے گھر سے
عہد کر کے نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا تھا جس میں تمام چور چکے تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، کیونکہ چوروں نے تو اپنا چہرہ چھپایا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا، جو بندہ میرے سامنے آئے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے اپنے وعدے کے تحت نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اس چور کا پاؤں پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب، مجھے اپنا پیر مرید بنا لیجئے۔ وہ شخص جو چور تھا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی، کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ جب میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو شخص ملے گا وہ میرا پیر ہوگا، اور تم مجھے ملے ہو اور تم آئے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ شخص حیرانگی سے کہنے لگا کہ اے بھائی، اے پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ وہ شخص بھی بڑا اڑیل تھا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، آپ جو کوئی بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہ گار ہو، پہلے مرید کرو پھر چلے جانا۔ وہ چور کہنے لگا کیا پاگل آدمی ہے، میں تجھے مرید کروں؟ میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود کا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی۔ میں تجھے کیسے مرید کر لوں؟ میں تو بہت بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا کہ جو بڑا ہی ضدی تھا، اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے پوچھا ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگا آج تک میرے سامنے جتنے بھی پیر آئے ہیں سب نے اپنی تعریف ہی کی ہے، یا پھر ساتھ والے مریدوں سے اپنی تعریف کرواتے رہے۔ تم تو اپنی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہے ہو۔ میں اب سمجھ گیا کہ سب نقلی تھے اور تم اصلی ہو۔ وہ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھڑوا کر چلا جائے گا، لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ ضد پر آ گیا ہے۔ اس چور کے دماغ میں اور سوچ آئی تو اس شخص سے کہا کہ میں تیرا پیر ہوں اور تو میرا مرید ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور، آپ میرے پیر ہیں اور میں آپ کا مرید ہوں۔ تو اس چور نے کہا کہ پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے؟ تو وہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا جی حضور، میں جانتا ہوں آپ جان بھی مانگو گے تو میں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے جان نہیں چاہیے، بس میرا اتنا حکم ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے ضد میں آ کر کہہ دیا کہ اے میرے پیر، میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کرو۔ اس چور کو لگا کہ یہ تو بہت ضدی آدمی ہے، کچھ نہ کچھ
مجھے کوئی دوسری ترکیب سوچنی پڑے گی۔ تو اس نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا۔ میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھر میں چلے گئے، لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے کا تھا۔ سامنے تمہارے جو گھر ہے، ابھی میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا، وہاں تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا۔ اس کے بعد تو تم یقین کرو گے نا کہ میں چور ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، آپ کا جو بھی یقین ہو، پہلے مجھے مرید کریں۔ تو اس چور نے بھی کہہ دیا، چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی یہ دونوں اس گھر کے پاس پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا، تو اس شخص سے کہنے لگا کہ تو بھلا آدمی نظر آتا ہے، تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو مجھ بد نصیب کے ساتھ پھنسنا چاہتا ہے۔ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے دنیا میں، اور میں ابھی بھی چوری ہی کرنے والا ہوں۔ دیکھو گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے، لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تم وہاں مت جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں اندر جاؤں گا اور چوری کا مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم کو پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، اندر روشنی بالکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتے ہیں، تو بالکل کنگلے ہیں۔ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے چوری کرنے کے لیے۔ چور اس تلاش میں ایک کونے میں تھا اور ادھر دوسرے کونے میں پیراں جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، عرق میں قطب کا وصل ہو گیا ہے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نامزد کر دیجئے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے غوث اعظم کی شان کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ میری صحاوت کے تانے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بندے کو قطبیت دے دی جائے۔ اے خواجہ خضر علیہ السلام، اسے ہی قطب بنا دیا جائے، اسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی تیر مل چکا تھا۔ اب وہ چور نہ رہا تھا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب
3 دن اسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شخص، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا کہ اس لیے ولی نہیں بنایا کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھو، اب سے تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ اے شخص، گھر کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید صادق ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ اپنے پیر کے حکم کے مطابق کہ غوث اعظم نے فرمایا، اے بیٹے سن تو صحیح، تو گھر تو جا ہی رہا ہے، لیکن باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے اس شخص کو مرید کر، پھر اس کے بعد غرف میں جانا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم دیکھیے، انہوں نے ایک چور کو ابدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا رہے، آمین ثم آمین۔